اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن عدوہم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر کہ جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، پچھلی ویڈیو میں گفتگو ہوئی تھی کہ ہر چیز برابر نہیں ہوتی، جمادات، نباتات، حیوانات، ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتا، اور بات یہاں پہ آ کے مکمل کی تھی کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر انسان بھی برابر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آج اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا۔ اگر ہر انسان برابر ہوتا تو اللہ قرآن میں نہ ارشاد فرماتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ خبردار ان کی برابری کی تمنا نہ کرنا کہ جن کو ہم نے فضیلت کے تاج پہنائے۔ اس کا مطلب کہ کچھ ہیں جو افضل ہیں اور کچھ ہیں جو کمتر ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ انسان لاکھ کوشش کر لے وہ کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا، اور نبی لاکھ کوشش کر لے وہ کبھی بھی اولی العزم نبی نہیں بن سکتا، اور اولی العزم لاکھ کوشش کر لیں وہ محمد و آل محمد کے برابر نہیں آ سکتے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی برابری کی تمنا نہ کرنا کہ جن کو ہم نے فضیلت کے تاج پہنائے۔ تو انشاءاللہ آج اسی چیز پہ، اسی آیت کو لے کے اور معصومین کے فرامین اور حدیث رسول سامنے رکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ کوئی بھی برابر نہیں ہوتا، اور اللہ نے کن کو فضیلت کے تاج پہنائے۔ سب سے پہلے شیعہ سنی دونوں اس چیز پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہوں گے۔ اب اس رسول کی حدیث کو آج کے مولوی صاحبان اپنے لیے لیتے ہیں کہ ہم وہ عالم ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو، نبی نبی ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اور مولوی چاہے جتنا بھی بڑا ہو، مولوی غیر معصوم ہوتا ہے، اور بالکل یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ غیر معصوم معصوم کی برابری کر سکے۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء شریعت بھی لے کے آئے، کتابیں بھی اللہ کی لے کے آئے۔ اب فیصلہ آپ پہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ کیا یہ دونوں اللہ کی کتاب نہ لے کے آئے؟ کیا یہ دونوں صاحب شریعت نبی نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر آج کا یہ غیر معصوم بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم وہ عالم ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ اس کا مطلب آج کا مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ تو پھر سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آیا وہ کون سے شخص ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ وہ کون ہیں کہ جو صاحب شریعت تو نہیں لیکن صاحب شریعت سے افضل ہیں؟ وہ کون ہے جو نبی تو نہیں لیکن نبیوں سے افضل ہیں؟ وہ کون ہیں جو صاحب کتاب تو نہیں لیکن صاحب کتاب سے افضل ہیں؟ مولانا عبدالحق محدث دہلوی وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ کے مختلف باغات میں لے گئے۔ جب باغات میں گئے تو درختوں نے آوازیں دی، اور وہ آوازیں کیا تھی کہ یہ محمد ہے، اور یہ انبیاء کا سردار ہے، اور یہ ساتھ علی ہے، یہ اولیاء کا سردار ہے اور آئمہ کا باپ ہے۔
یعنی اس کا مطلب کہ نبی بھی سردار، علی بھی سردار۔ اب آپ کو ایک واقعہ اور سناتا چلوں کہ جب رسول پاک معراج پر گئے تو رسول فرماتے ہیں کہ میں چوتھے آسمان پہ تھا کہ وہاں میری ملاقات جناب موسیٰ سے ہوئی۔ جناب موسیٰ سے ملاقات ہونی تھی، انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ ہاں میں نے فرمایا ہے۔ تو جناب موسیٰ کہنے لگے کہ یہاں اگر آپ کی امت کا کوئی فرد ہوتا، امت کا کوئی عالم ہوتا تو میں اس سے مناظرہ کرتا، میں اس سے بات کرتا، پھر آپ خود دیکھ لیتے کہ کون افضل ہے اور کون کمتر ہے۔ جناب موسیٰ کا اتنا جملہ کہنا تھا کہ ایک جوان ظاہر ہوا، اس نے آ کے دونوں صاحبان کو سلام کیا۔ جناب موسیٰ نے کہا ما اسمو کا، کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو آگے سے اس جوان نے کہا کہ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ تو جناب موسیٰ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے جوان، میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا اور تم نے پورا شجرہ بتا دیا، یہ بے جا کلام کرنے کا مقصد؟ تو اس جوان نے آگے سے کہا کہ جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے اللہ کے سامنے بے جا کلام کیوں کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے سامنے بے جا کلام تو نہیں کیا۔ اس جوان نے کہا کہ اے موسیٰ، یاد کر اس وقت کو کہ جب اللہ نے تم سے فرمایا تھا۔ اب یہ ہے قرآن کی آیت، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا قال ہی عصای اتوکا علیہا واخش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کو پتے جاڑتا ہوں اور میں اس سے اور بھی کام کرتا ہوں۔ جب اس جوان نے اتنا کہا تو جناب موسیٰ خاموش ہو گئے۔ تو عزیزان، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو ہیں تو محمد کی امت سے لیکن انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، اور صرف بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل نہیں بلکہ خلیل اللہ سے بھی افضل ہیں۔ علامہ وحید الزمان یہ اہل حدیث کے امام اعظم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لغات الحدیث جلد نمبر 3 کتاب شین میں لکھا ہے کہ حضور اکرم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میرے لیے ایک نور کا ممبر بنایا گیا، سب سے اوپر میں بیٹھا، میرے سے نیچے والی سیڑھی پہ حضرت ابراہیم بیٹھے اور باقی انبیاء ہمارے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سارے انبیاء کا بیٹھنا تھا کہ ایک نور کی اونٹنی پر علی تشریف لائے، اور جناب علی کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا تھا، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ تاروں کی طرح ان کے ارد گرد تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ کوئی بڑا پیغمبر ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہ یہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ مقرب فرشتہ ہے، بلکہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرے علم کا وارث ہے، میرا داماد ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے میرا رسول، کہ یہ جو ساتھ ہیں ان کے جو تاروں کی طرح چمک رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو رسول نے فرمایا کہ یہ علی اور اولاد علی کے شیعہ ہیں، یعنی گروہ محبین علی ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی، وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اجعلنی من شیعتی علی، کہ اے اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے کر دے۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت ابراہیم خود مولا علی کا شیعہ بننا چاہتے ہیں تو کسی اور کی کیا اوقات کہ وہ مولا علی کا مقابلہ کر سکے۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، مام در سجائیں گے جب امام آئیں گے۔